اچھا پہلے میں تھوڑا سا 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اوپر آپ کا کامنٹ لے لوں، پھر ہم آگے سیاسی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے سزا معطلی کی درخواست معطل ہوئی ہے، قید تنہائی کی بھی اس میں بات کی گئی اور بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں. اب یہ پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. تو آپ کے خیال میں یہ آخری آپشن غالباً رہ جائے گا سپریم کورٹ جانا، تو کتنی امید ہے آپ لوگوں کو کہ وہاں پر آپ لوگ اس کو ڈیفینڈ کر لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں، ہم نے کوئی عدالتی محاذ خالی نہیں چھوڑنا، اس لیے ظاہر ہے ہمارے وکلاء سپریم کورٹ تو جائیں گے، لیکن بطور سیاسی ایک کارکن کے، بطور ایک اسٹوڈنٹ کے، پاکستان کی تاریخ کے، پاکستان کی سیاسی تاریخ کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی کیسز ہیں اور سیاسی کیسز کا حل عدالت سے کبھی نہیں نکلتا. اس کا حل سیاسی گفت و شنید سے ہی نکلتا ہے، اور وہ موقع حکومت بھی، یہ نظام بھی، اور ہم تحریک انصاف والے بھی ضائع کرتے جا رہے ہیں. ابھی حال ہی میں بجٹ سیشن میں وزیر اعظم شہباز شریف نے آفر دی، ڈائیلاگ کی، ہماری طرف سے اس کو ویلکم کیا گیا، لیکن اس میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. تو یہ بات میں نے عمران خان صاحب کو جیل میں آج سے 1.5 سال پہلے نومبر 2024 میں کی تھی، اور ان کی وائف بھابھی ہماری بشرا بی بی اس کی گواہ ہیں، ان کے سامنے میں نے یہ بات کی تھی کہ نہ تو میں 10 لاکھ لوگ روڈ پہ دیکھ رہا ہوں، اور نہ 26ویں ترمیم کے بعد اس عدلیہ سے کوئی توقع ہے. آپ ڈیل نہیں لیکن ڈائیلاگ کیجیے اور ادھر سے نکلیے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا ان عدالتوں سے آپ چھوٹنے والے ہیں. آج اس بات پہ سب آ رہے ہیں. میں پھر بھی یہ کہوں گا، عدالت میں ہم جائیں گے، عدالت عالیہ میں، عدالت عظمیٰ میں، سپریم کورٹ میں، لیکن پھر بھی میں اپنی لیڈرشپ کی طرف ضرور دیکھوں گا کہ وہ کب وزیر اعظم کی اس آفر کی طرف آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ اگر وزیر اعظم کی، خدا نخواستہ میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن اگر ان کی دل میں کوئی ملال ہے، کوئی وہ نہیں، اس کو دل سے انہوں نے آفر نہیں کی، وہ بھی سامنے آ جائے گی. لیکن اگر ہم اس آفر کی طرف جائیں گے نہیں تو نقصان اس کا خانصہ کوئی ہوگا، کسی اور کو نہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن علی بھائی جس وقت آپ نے یہ بات کی تھی اور چند اور لوگ بھی کر رہے تھے، تو اس وقت پوری پی ٹی آئی اس کو ریجیکٹ کر رہی تھی، خود خان صاحب بھی اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے تھے. لیکن اگر ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ دیکھا جائے تو پی ٹی آئی اب یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک سیاسی مقدمہ ہے، لیکن گورنمنٹ کا سٹانس یہ ہے کہ یہ ایک کرپشن کا مقدمہ ہے اور بڑا کلیئر ہے. تو اب جو لاجیکلی اگر آپ چلیں تو آپ خود بھی وکیل ہیں، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کو پی ٹی آئی کیسے ڈیفینڈ کرے گی کہ یہ صرف ایک سیاسی انتقام ہے جو ہو رہا ہے؟ دیکھیں، عدالت میں تو آپ کوئی سیاسی دلیل نہیں دے سکتے. عدالت میں تو آپ نے قانونی جنگ حقائق پر لڑنی بات ہوتی ہے. کرنی ہوتی ہے. بالکل. حقائق میں بھی ہم سٹرونگ ہیں. حقائق میں بھی اگر کیس کو میرٹ پہ سنا جائے تو ہمیں جس طرح سائپر کیس میں ریلیف ملا، یا جناب عمران خان صاحب کو جس طرح عدت کیس میں ریلیف ملا، یہ بھی کوئی کیس نہیں ہے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ محترم عمران خان صاحب کے یہ کیسز سارے سیاسی بنے ہیں. ایک آدمی ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، ایک محب وطن پاکستانی ہے، ایک نیشنل ہیرو رہا ہے، اب بھی ہے. ون فائن ڈے اچانک کیا ایسا ہو گیا کہ وہ غدار وطن بھی ہو گیا، ملک دشمن بھی ہو گیا، خدا نخواستہ معاذ اللہ. وہ ساری دنیا اس کو آنےسٹ کہتی ہے، اس کی ایک دستخط پہ کروڑوں روپے دیتے ہیں، ان کی ایک ٹیلی تھون میں لاکھوں کروڑوں روپے راتوں رات فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے تھوڑی بہت کرپشن کرنے کی؟ ایسا نہیں ہے. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، لیکن جب تک کوئی پولیٹیکل راستہ نہیں نکلے گا تب تک حکومت یہی کہے گی کہ جناب عدالتوں سے ریلیف لو، عدالت میں جاؤ. مجھے یہ بتائیں، میاں نواز شریف جب پاکستان سے باہر گئے تھے تو کیا صرف عدالت کے زور پہ گئے تھے؟ کیا پیچھے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا کوئی مقتدرہ کی طرف سے، ہماری حکومت سے کوئی بات نہیں ہوئی ہوگی؟ وہ پلیٹلیٹس اچانک نیچے کیسے چلے گئے اور لندن جا کے وہ پلیٹلیٹس اوپر کیسے چلے گئے؟ دیکھیں، یہ ساری پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں، اس پہ آپ کو بیٹھنا ہوگا. جتنی جلد بیٹھیں گے اتنی جلد ہمارا لیڈر بھی باہر آئے گا، اور اتنی جلد پاکستان کا یہ سیاسی نظام، یہ بات میری سننا، پاکستان کا یہ سیاسی نظام اس وقت اپنے سیاسی وینٹیلیٹر پہ ہے. اس کو سیاسی آکسیجن صرف ایک سیاسی بریک تھرو دے سکتی ہے. وہ بریک تھرو تب ہوگی جب ملک کا سب سے پاپولر لیڈر باہر آئے گا. ملک کی سب سے بڑی جماعت کو آپ اس ملک میں سیاسی مقابلہ کرنے کی اجازت دیں گے، جس طرح ابھی کشمیر میں ہوا، اس سے پہلے جی بی میں ہوا، اور اس سے پہلے ادھر پاکستان میں ہوا، جو ہمارا نشان ان سے چھینا گیا.
نہیں اچھا، میں اس الیکشن پہ تو میں آتی ہوں، لیکن اس حوالے سے ایک آخری سوال کہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ ہی اس مسئلے کا حل ہے، آپ کے خیال میں یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ سپوائلرز بھی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اور کیونکہ ابھی مجھے یاد ہے بلاول صاحب نے بھی کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ آپ اپنے وفاقی وزراء کو سمجھائیں، ویسے کسی اور کانٹیکس میں انہوں نے کہا تھا، لیکن بات تو پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید نہیں چاہتے ہوں گے کہ بات چیت بنے۔ آپ کے خیال میں واقعی اس سچویشن کی وجہ سے نقصان تو ہو رہا ہے خان صاحب کو، لیکن اب اس کے لیے کسی کو تو آگے بڑھنا چاہیے پی ٹی آئی میں سے کہ آئیں مذاکرات شروع کرتے ہیں؟ میرے پاس عہدہ نہیں ہے، ورنہ کب کے میں مذاکرات شروع کر کے خان کو چھڑا چکا ہوتا. یقین کریں اتنا مشکل کام نہیں ہے، ایک جبرے کا سوال نہیں ہے. ہاں بالکل لیکن ایسے ہی ہے. دیکھیں ایک آدمی کا جذبہ ہی صرف کافی نہیں ہوتا، ایک عہدے کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے. جیسے چیئرمین ہے، جیسے اپوزیشن لیڈر ہے. اگر عمران خان نے کسی کو مذاکرات کی آفر دی، اب میں خود سے منہ اٹھا کے چلا جاؤں تو وہ کل کو خان صاحب بھی کہیں گے بھائی تمہیں میں نے کہا تھا. تو اب میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں جن کے پاس عہدے ہیں 2-2.5 سال سے، کہ اللہ کے بندو، اللہ کے ولیو، وہ بندہ اندر بیٹھا ہے، اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، جا کے بیٹھو، کرو بات. اگر کچھ کر سکتے ہو، وہ نہیں کر سکتے تو نکالو پھر 10 لاکھ بندہ. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو لیڈر کو کیوں اندر تم نے جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. وہ ان کی وائف ڈاکٹر یاسمین صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ، پوری ایک لسٹ ہے. شاہ محمود صاحب کس کھاتے میں اندر ہے بھائی؟ اس کی تو وائف کا آپریشن تھا 9 مئی کے دن، ہر کیس سے چھوٹ رہا ہے، پھر بھی وہ بیچارہ کیوں اندر پڑا ہے؟ کیونکہ ابھی اگر وہ ریلیف پہ باہر آئے گا، یہ بھی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں کمپرومائز. خدا کے بندے، اس ملک میں کسی وفادار کو بھی، کسی محب وطن کو بھی رہنے دو. سارے پاکستان کو سب مل کے ہر کسی کے جیب میں ایک ایک فتوہ پڑا ہوا ہے، ہر کسی دوسرے کو یہ غدار ہے. خدا کے بندے اس طرح مت کرو. لیٹس گیٹ آؤٹ آف دس میس. اور اس کے لیے پھر ایک ہی راستہ ہے، اس کا راستہ یہ ہے کہ بیٹھا جائے، کہیں راستہ نکالیں. اور کوئی راستہ مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے 1000 سے زیادہ دن جیل میں ہو گئے ہیں، اور پہلے رہائی کی بات ہوتی تھی، اب رسائی کی کوششیں کی جا رہی ہیں. میں نے ابھی اس ہفتے، میں ویکینڈ پہ گاؤں تھا، میں نے ایک ٹویٹ کی، اس میں نے کہا کہ بھائی خان صاحب تک جس کو بھی رسائی کا موقع ملتا ہے، بہنیں ہیں، کوئی ذمہ دار عہدیدار ہے. ذمہ دار عہدیدار کون ہے؟ کوئی زید بکر عمر نہیں. چیئرمین ہو گیا، جنرل سیکرٹری ہو گیا، اپوزیشن لیڈر صاحبان دونوں ہو گئے، وزیر اعلیٰ صاحب ہو گئے، کوئی محترم ایم این اے. دیکھیں جو عمران خان کا صوبائی صدر ہے، جو عمران خان کا چیئرمین ہے، جو عمران خان کی جماعت کے جنرل سیکرٹری ہے، علی محمد نے یا ثنا مرزا نے تو، ان لوگوں نے تو نہیں بنایا نا، عمران خان نے بنایا ہے. اگر عمران خان نے ایک شخص کو چیئرمین تحریک انصاف بنا دیا، وہ نہ جا کے ملے عمران خان سے. اگر عمران خان نے کسی شخص کو جنرل سیکرٹری بنایا ہے، وہ کیوں نہ جا کے ملے عمران خان سے. اگر عمران خان نے کسی شخص کو ممبر قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا ہے تو اس کو یقین ہوگا تو دیا ہوگا نا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف والوں کو بھی کہتا ہوں، اس چکر سے نکلو کہ یہ جائے گا وہ نہیں جائے گا. اور بھائی یہ انا کا وقت نہیں ہے، یہ میری جنگ تیری جنگ کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات نہیں ہے کہ وہ چلا گیا میری امپورٹنس ختم ہو جائے گی. امپورٹنس عمران خان کی ہے، امپورٹنس عمران خان کی رہائی کی ہے، ان کی وائف کو ہیلتھ فیسلٹیز دینے کی ہے. وہ خاتون ہے، عورت ہے، وہ خاتون ہے، وہ بھی جیل میں پڑی ہوئی ہے. گناہ سزا ایک طرف، اس کو ہیلتھ فیسلٹی نہیں چاہیے. خواتین کو 100 مسائل ہوتے ہیں، اس کو اسپتال نہیں جانا بنتا، اس کے لیے کون جائے گا؟ تحریک انصاف سے اگر سسٹر میں سے کوئی سسٹر چلی جائے، گور صاحب چلے جائیں، راجہ صاحب چلے جائیں، سہیل افریدی چلا جائے، جنید اکبر خان چلا جائے، میں چلا جاؤں، اسد کیسر چلے جائیں، ہم میں سے کون ہے جو عمران خان کا برا چاہے گا؟ تو اس بحث سے نکلو، لیٹس بی پریکٹیکل. خان تک رسائی دیں، رسائی ملنے کے بعد آگے کا راستہ دیں، گفتگو کا سلسلہ شروع کریں. عمران خان صاحب باہر آئیں، یہ پارٹی دوبارہ یکجا ہو، ہمیں ہمارا نشان ملے. جو لوگ تحریک انصاف کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں وہ جڑیں. اور یہ اچھا علی بھائی، یہ اپنے آپ سیاست کرے. یہ تو دیکھیں ابھی آپ نے نشان کی بات کی، عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں یہ بھی ضروری بات ہے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ یہ جو ابھی انتخابی نشان کی آپ نے بات کی ہے، ابھی آزاد کشمیر میں انتخابی نشان کے اوپر جو کچھ ہوا، پہلے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اس کے بعد اب سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن چلا گیا تو وہ انہوں نے معطل کر دیا فیصلہ. جی بی میں بھی اسی طرح کے مسائل ہوئے تھے. تو آپ کے خیال میں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی وہ اسٹرینتھ ہی نہیں ہے. دیکھیں جو ان کے حامی امیدوار تھے جی بی میں، وہ تو کامیاب ہی نہیں، اگر ہم نون لیگ سے پوچھیں تو. لیکن پھر وجہ کیا ہے کہ بلے کا نشان بھی نہیں دینا، پھر کنٹیسٹ بھی نہیں کرنے دینا، کیمپین بھی نہیں کرنے دینی، اور اس کے بعد پھر توقع کرنا ہے کہ اپوزیشن بن کر بھی رہے؟ دیکھیں میں تحریک انصاف والوں کو کہتا ہوں، خواب و خیال کی جنت سے نکلو. باپ اگر مشکل میں ہو، بیٹا چین کی بانسری نہیں بجا سکتا. اگر عمران خان جیل میں ہے اور مرکزی تحریک انصاف پاکستان میں ایک طرح سے بین ہی سمجھیں،